بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، ہم لوگوں نے الف سے لے کر یا تک پڑھ لیا تھا۔ اب اس کے بعد سے پھر اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر ریوائز کر لیں، ایک ایک حرف کو تھوڑا اچھی طرح اور سمجھ لیں تاکہ اس کی آواز سمجھ میں آ جائے اور اس لفظ کو، اس حرف کو کیا کہتے ہیں اردو میں۔ دو بات یاد رکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس حرف کو کیا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا نام ہے الف، اس کا نام ہے بے، اس کا نام ہے تے، تو نام یاد رکھ لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حرف کی آواز کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ انگریزی میں پڑھتے ہیں کا، اس کی آواز ہے کا، کھا اس کی آواز ہے کھا، گا اس کی آواز ہے گا۔ اسی طرح عربی میں، اردو میں جو ہم پڑھتے ہیں بے، اس کی آواز ہے بے۔ اسی طرح اگر ہم پڑھتے ہیں قاف تو اس کی آواز ہے قا، یعنی قاف پڑھتے ہیں تو اس کی آواز میں فے کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں قا کی آواز ہے۔ کسی بھی حرف کی آواز کو پہچاننے کے لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس حرف سے پہلے کسی حرف سے ملا دیں، اس حرف کو پچھلے کسی حرف سے ملا دیں تو آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کی آواز کیا ہے، اور جو آواز ہے وہی ہر جگہ لاگو کریں گے۔ مثال کے طور پر قاف ہے تو اس کو ہم اس کی آواز پہچاننے کے لیے یہ کریں گے کہ پچھلے سے ملا دیں گے، جیسے اق، یعنی اس کی آواز میں ق کی آواز آئے گی۔ اسی طرح میم ہے تو پیچھے سے ملا دیں گے تو ام، لام ہے تو پیچھے سے ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا ال، نون ہے تو اس کی آواز پیچھے سے ملائیں گے تو ان۔ اسی طرح صاد ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی آواز اصل کیا ہے تو پیچھے سے ملا دیں گے، جیسے اس، صاد کو کیا کہہ دیں گے اس۔ تو آپ ایک رکھ لیجئے، اس کے بعد کسی بھی حرف کو اس کے بعد لگا دیجئے، ٹچ کر دیجئے، پہچان سکتے ہیں، جیسے اب، ات، اس، اج، اچ، اس۔ صاد کی آواز نکالنے کے لیے اس۔ تو مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک حرف کو کئی بار پڑھوں تاکہ اچھی طرح آپ اس کی آواز کو پہچان سکیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، 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 بے، 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 پے، 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 تے، 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 ٹے، 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 سے، 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 جیم، 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 چے، 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 ہے، 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 خے، کھے، خے، کھے، دال، 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 ڈال، 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 زال، 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 رے، 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 ڑے، 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 زے، 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 سین، 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 شین، 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 شین۔ اس میں سیٹی نہیں ہے لیکن اس میں سیٹی ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، سین، سا، سین، 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 اور اس میں سیٹی ہے، شین، 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 صاد، 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 ضاد، 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 تو، 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 ظو، 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 عین، 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 غین، 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 فے، فے، فے،
فے قاف 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 کاف 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 گاف 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 لام 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 میم 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 نون 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 واو 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 ہے 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 اس کو دوچشمی ہے بھی بولتے ہیں، دوچشمی ہے دوچشمی ہے دوچشمی ہے۔ لام الف لام الف لام الف لام الف حمزہ 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 یہ یہ چھوٹی یہ، اس کو بڑی یہ۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور سمجھیے کہ یہ جو حروف ہیں ان کو اچھی طرح نکال کر بھی پڑھنا ہے۔ اگر ہم صحیح سے نہیں نکالتے ہیں تو پھر وہ غلط سمجھا جائے گا۔ جیسے پروننسیشن ہوتا ہے نا، انگریزی میں پروننسیشن ہوتا ہے تو اردو میں بھی تلفظ اس کو بولتے ہیں، یعنی پروننسیشن صحیح ہونا چاہیے۔ اگر کہیں پہ شین ہے تو اس کو سا بول دیں گے تو غلط ہو جائے گا، اور اگر کہیں پہ سا ہے لیکن وہاں پہ آپ شا بولتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، تو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اچھا یاد رکھیے کہ عربی کے پروننسیشن میں اور اردو کے پروننسیشن میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ عربی میں مثال کے طور پر خالق ایسے ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہی خے اس کو عربی میں خا پڑھیں گے، اور قاف کو اردو میں بھی قاف ہے عربی میں بھی قاف ہے، لیکن خے جو ہے اس کو عربی میں خا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا جو مخرج ہے یعنی نکالنے کی جو جگہ ہے دونوں کا سیم ہے، لیکن اردو میں زیادہ اس طرح نکالیں گے نا تو پھر وہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کو ہلکے سے پڑھ لینا ہے۔ بلکہ جس طرح آپ سنتے ہیں اردو میں جو اچھی اردو بولتے ہیں ان کی زبان جب آپ سنیں گے تو اسی طرح آپ کو اردو ادا کر لینا ہے۔ جیسے اردو میں اگر لکھا ہوا ہے خالق، جیسے اللہ ہمارا خالق ہے، تو اس کو اگر ہم بولتے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ سننے میں عجیب لگے گا۔ بلکہ اس کو کیسے بولیں گے؟ اللہ ہمارا خالق ہے۔ لیکن اسی کو اگر عربی میں بولنا ہوگا اللہ خالقنا، یا ایسے بولیں گے اللہ خالق، تو عربی میں تو پورا نکالنا ہوگا، لیکن اردو میں زیادہ اندر سے نکالنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ جو نکالنے کی جگہ ہے اس کو دھیان میں رکھیے، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیے کہ بولنے والے اردو جو اچھی بولتے ہیں، یعنی اردو کے جو ادیب ہیں جو مانے جانے لوگ ہیں وہ کس طرح بولتے ہیں، تو آواز سن کر بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، جب آپ بار بار پڑھیں گے اور اردو سننے والے کی بات جب آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے، لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔